غزہ جہاں ہر پتھر، ہر گلی اور ہر ملبہ انسانیت سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ ظلم کبھی ختم ہوگا؟ کیا فلسطینی بھی کبھی سکون کا سانس لے سکیں گے؟ اسی سوال کے جواب میں اب 29 ستمبر کو پیش ہونے والا غزہ امن منصوبہ فلسطین کی جدوجہد کے نئے باب کا آغاز ہے۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنا اور وہاں کے مصائب کو کم کرنا ہے۔ یہ کسی بھی طرح فلسطینی مسئلے کا آخری حل نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن یہ امن اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی طرف ایک عملی اور مضبوط قدم ہے۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ صہیونی ریاست کے سخت گیر حلقے غزہ پر مستقل قبضے یا الحاق کا خواب پورا نہ کر سکے۔ صہیونی ریاست کو مجبور کیا گیا کہ وہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ اب غزہ سے جبری بے دخلی نہیں ہوگی اور جو مزاحمتی کارکن ہتھیار ڈال دیں گے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ غزہ کا نظم و نسق ایک عبوری حکومت کے سپرد ہوگا جو غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ غزہ کی سیکیورٹی ایک بین الاقوامی فورس سنبھالے گی اور صہیونی افواج واپس جائیں گی۔ یہی نہیں، یہ منصوبہ فلسطینی اتھارٹی کو مرکزیت دیتا ہے جسے پوری مسلم دنیا فلسطینی عوام کا جائز نمائندہ مانتی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ صہیونی ریاست کو مغربی کنارے ویسٹ بینک کے انضمام کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ 2 سالوں میں صہیونی ریاست نے کئی خطرناک تجاویز پیش کی، جیسا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا، مستقل قبضہ، جزوی الحاق یا فلسطینیوں کو گھیٹوں میں قید کرنا شامل تھی۔ لیکن یہ منصوبہ ان تمام تجاویز کو مسترد کرتا ہے۔ اس منصوبے میں پہلی بار فلسطینی عوام کی حق واپسی کی شک بھی شامل ہے، جو مسلم ممالک کے دباؤ سے ممکن ہوئی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس میں سخت گیر دائیں بازو کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ دباؤ کے تحت قبول کیا گیا، کیونکہ اس معاہدے کے تحت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود اس منصوبے کے نگران بورڈ کی قیادت کریں گے تاکہ صہیونی ریاست اس پر عمل درآمد کرے، جس کی اہم مسلم ممالک نے بھی کھل کر حمایت کی ہے، جن میں مصر اور اردن شامل ہیں، جن کی سرحدیں براہ راست فلسطین سے جڑی ہیں، جبکہ ترکیہ اور انڈونیشیا نے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس امن معاہدے کے تحت سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نہ صرف تعمیر نو کے اخراجات اٹھائیں گے بلکہ ممکنہ طور پر سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی PLO نے اس منصوبے کا ویلکم کیا ہے، جبکہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی کہا ہے کہ وہ اس منصوبے کا خیر سگالی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ مکمل انصاف نہیں ہے، لیکن نہ ہی یہ صرف فاتح کی شرائط پر مبنی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ ایک معقول، عملی اور قابل عمل حل ہے۔ البتہ اس منصوبے کو انتہا پسند صہیونی یا مزاحمتی فلسطینی گروہ سبوتاج کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غزہ پر مستقل قبضے اور مغربی کنارے بتدریج الحاق کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ صہیونی ریاست یہ مطالبہ کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تبھی تسلیم کرے گا جب مزید عرب اور مسلم ممالک ابراہم معاہدے میں شامل ہوں۔ یہاں مسلم امہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک مشترکہ اور مضبوط موقف اپنائیں، کیونکہ فلسطین کے مظلوم عوام کی آنکھیں آج بھی مسلم امہ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔